آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اس مرد قلندر کی داستان جس نے تمام فلاسفر سے آگے بڑھ کر زندگی کو کام سے تعبیر کیا اور کہا کہ زندگی نام ہے کام کا، اور جو شخص بیکار بیٹھا ہے گویا وہ موت کا قلندر ہے۔ حضور حافظ ملت مفتی عبدالعزیز شاہ مراد آبادی سمہ مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان، جن کا 50واں عرس مبارک تمام جہان میں منایا جا رہا ہے، نظر آتے ہیں۔ شہر گورکھپور کا بھی ایک آپ کے علم کے تعلق سے بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ ان کا مشہور قول ہے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، اور صرف کہہ نہ دیا، صرف تقریروں میں بیان نہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، کہ جنگ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، کہ جنگ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اس مرد قلندر کی داستان جس نے تمام فلاسفر سے آگے بڑھ کر زندگی کو کام سے تعبیر کیا اور کہا کہ زندگی نام ہے کام کا، اور جو شخص بیکار بیٹھا ہے گویا وہ موت کا شکار ہے۔ جس سے ذلت اور رسوائی اور محرومی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تضییع وقت یہ سب سے بڑی محرومی ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے ٹائم کو برباد کرنا یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ جس سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کیا کیا جائے تو کہا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ جس کی زندگی صرف کام 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 اور لفظ کام سے عبارت، جس نے ساری زندگی اپنے خون جگر سے سینچ کر ایک ایسا ادارہ ہمیں دیا جس سے آج تک لاکھوں تشنگان علوم اپنی پیاس بجھا چکے ہیں، جس سے آج تک ایسے ایسے افراد پیدا ہو چکے جس نے امت کی نیابت کا حق ہر جگہ ادا کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک عالم دین کا حلقہ اثر صرف مسجدوں تک محدود ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا حلقہ اثر صرف مدارس تک محدود ہے، صرف اس کی مریدوں تک محدود ہے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر جس کے پڑھائے ہوئے لوگ پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں، جس کے پڑھائے ہوئے لوگ قانون ساز اسمبلی میں بھی موجود ہیں، جس کے پڑھائے ہوئے لوگ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی ہیں، جس نے ہر جگہ دین اسلام کے نمائندے پیدا کیے۔ خود تو وہ چھپا رہا لیکن اس کا علم، اس کی محنت آج تک اس کے علم کے شہرے تمام دنیا میں بول رہے ہیں۔ جس کے شاگرد، جس کے اسٹوڈنٹس یو کے کی سرزمین ہو، امریکہ کی سرزمین ہو، افریقہ کی سرزمین ہو یا پھر ہندوستان کی سرزمین ہو، ایسے ایسے لال، ایسے ایسے گوہر ہمیں دیے جس نے ہر جگہ جن لوگوں نے دین اسلام کی ترجمانی کی وہ مرد قلندر حضور حافظ ملت مفتی عبدالعزیز شاہ مراد آبادی سمہ مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان، جن کا 50واں عرس مبارک تمام جہان میں منایا جا رہا ہے، جو الجامعۃ الاشرفیہ، جو ازہر ہند کے نام سے بھی جسے جانا جاتا ہے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عربک یونیورسٹی اعظم گڑھ مبارک پور میں واقع ہے۔ آج اسی کے مؤسس اور اسی کی بنیاد رکھنے والے عظیم عالم دین حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور علامہ اقبال نے جن پاک مردوں کے بارے میں کہا تھا کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یہ وہی مرد قلندر ہے جو اسی راہ پر چلا، جس کو اپنے رب پر، اس کے رسول پر پختہ یقین تھا، جس نے عمل پیہم سے ایک ایسی مینوفیکچرنگ کمپنی لگائی مبارک پور اشرفیہ میں جہاں سے آج بھی دین اسلام کی نمائندگی کرنے والے افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے تمام دنیا میں محبت کا پیغام عام کیا۔ اس نے بتایا کہ جو عشاقان رسول ہیں وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ایک ماہر ادیب بھی ہیں، ایک مدرس بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور آج ان کے پیدا کیے ہوئے کتنے لال و گوہر ہیں جو ساری دنیا میں ان کے مشن کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی مشکل بھری زندگی تھی، ایسا نہ تھا کہ
کہ ان کے پاس بہت مال و اسباب تھے. ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی اسی ویڈیو میں آگے آپ ان کی زندگی کے مشکلات کے بارے میں جانیں گے. پہلے بتاتے چلیں کہ آپ کی ولادت قصبہ بھوجپور، ضلع مراد آباد، یو پی ہند میں پیر کے دن صبح کے وقت 1312 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے قصبہ بھوجپور کے جو ادارہ تھا وہیں سے آپ نے حاصل کی. آپ کے والد ماجد کا نام حافظ غلام نور علیہ رحمہ ہے. آپ نے انہی سے ابتدائی فارسی اور عربی کی کتابیں وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا اور آپ امامت کے فرائض پر مامور ہو گئے. اس پتہ چلتا ہے عمر اتنی تھی کہ وہ امامت کرتے تھے، بلوغت کو پہنچ چکے تھے. آپ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا گھر کی پریشانیوں مشکلات کی وجہ سے. اس کے بعد دوبارہ سلسلہ تعلیم کا آغاز ہوا. ایک مشہور عالم دین ہے حضرت علامہ عبدالحق خیرآبادی علیہ رحمہ، ان کے شاگرد رشید علامہ حکیم محمد شریف حیدرآبادی یہ علاج و معالجے کے سلسلے میں اپنا علاج کروانے کے سلسلے میں بھوجپور اکثر تشریف لاتے. آپ کی ملاقات حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی. آپ انہی کی مسجد میں انہی کی اقتداء میں نماز پڑھتے. آپ نے ان سے فرمایا حضور حافظ ملت سے کہ آپ قرآن تو بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اگر علم طب پڑھنا چاہیں، چونکہ آپ حکیم تھے تو کہا کہ اگر طب کا علم آپ سیکھنا چاہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا. آپ نے جواب دیا میرا ذریعہ معاش یہی تدریس وغیرہ ہے، بچوں کو پڑھا کے میں کچھ پیسہ کماتا ہوں جس کی وجہ سے میرا گھر وغیرہ چلتا ہے، روزانہ آپ کے پاس آنا جانا یہ میری استطاعت سے باہر ہے. حکیم صاحب نے کہا آپ ٹرین سے مراد آباد چلے آیا کریں، اخراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. بہرحال حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جب اپنے والد کے پاس گئے تو والد ماجد نے اجازت دے دی کہ آپ جائیے اور وہیں رہ کے پڑھیے، روزانہ اپ ڈاؤن کرنے کی، روزانہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مراد آباد تشریف لے گئے اور آپ نے کچھ عرصے تک حکیم صاحب سے علم طب پڑھا. حکیم صاحب نے آپ کی صلاحیت کو، آپ کی ذہنیت کو بھاپ لیا تو آپ نے آپ کا داخلہ جامعہ نعیمیہ میں کروانے کا فیصلہ لیا. چنانچہ حضرت حضور حافظ ملت سے عرض کیا کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور آپ کو پڑھانے کے لیے مجھے مزید مطالعہ کرنے کا یعنی کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، لہٰذا اب اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے آپ کا داخلہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں کرا دیتا ہوں. بہرحال آپ نے وہاں پہ داخلہ لے لیا اور 3 سال تک وہاں علم دین حاصل کرتے رہے. اس کے بعد مزید علم حاصل کرنے کے لیے ولولہ پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، آپ کے اندر تمنا پیدا ہوئی. لہٰذا 1342 ہجری میں آل انڈیا سنی کانفرنس یہ منعقد ہوا تھا. ایک مشہور کانفرنس ہے جو مراد آباد میں منعقد ہوا تھا. اس میں متعدد اکابر علماء اکرام تشریف لائے تھے، جن میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بھی شامل تھے. موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حافظ ملت علیہ رحمہ صدر الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی آپ سے درخواست کی. صدر الشریعہ نے آپ کے جذبے کو پہچان لیا، آپ کے صادق اور سچے جذبے کو پہچان اس کی تائید فرمائی اور کہا شوال سے اجمیر شریف آ جاؤ. اس وقت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اجمیر شریف مدرسہ معینیہ میں پڑھاتے تھے، تو وہاں پہ داخلہ دلوا کر تعلیمی فرمایا کہ وہاں آ جاؤ، میں وہاں داخلہ دلوا کر تمہارا تعلیمی سلسلہ شروع کروا دوں گا. بہرحال حسب حکم حضور حافظ ملت علیہ رحمہ شوال المکرم 1346 ہجری میں چند ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ اجمیر تشریف لے گئے، جس میں علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمہ بھی شامل تھے، اور حضور صدر الشریعہ نے سب کو جامعہ معینیہ میں داخلہ دلوایا اور آپ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ رہ کر آپ ان سے قصب فیض کرتے ہوئے علوم کی تمام منزلیں طے کی اور بالآخر ان کی نگاہ فیض سے فیضیاب ہو کر آسمان علم و فن پر چمکے، ایک گوہر نایاب ہو کر چمکے. 1332 ہجری مطابق 1932 عیسوی میں منظر اسلام بریلی شریف سے آپ نے دورہ حدیث کی تعلیم مکمل کی اور فارغ التحصیل ہوئے.
اتنا لمبا سفر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو اکابرین تھے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ایسا نہیں تھا کہ وہ مخمل کی گدیوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس سونے چاندی مال و اسباب تھے، بڑی مشکلات کے ساتھ تعلیم حاصل کی، بڑی مشکلوں کے ساتھ دینی علم حاصل کیا۔ پھر آج تو ہمارے پاس اسباب بھی موجود ہیں، آج وہ ان طالب علموں کو عبرت پکڑنی چاہیے جن کے ماں باپ باحیات ہیں اور صاحب وسعت ہیں کہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، پھر بھی وہ من لگا کر اچھے سے تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ بہرحال حضور حافظ ملت نے گونا گو مصروفیات اور مشکلات کے باوجود اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا۔ اس کے بعد حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے متعدد کارنامے انجام دیے، جس میں اہم ترین کارنامہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا قیام ہے۔ حضور حافظ ملت نے اس کے قیام کے لیے بہت کوششیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے شہر گورکھپور کا بھی سفر کیا، اور آپ کے ایک شاگرد حضور مفتی عبد المنان اعظمی صاحب کی بلا آپ مدرسہ ضیاء العلوم میں آپ نے کچھ مہینے تعلیم بھی دی، پھر یہاں کی فضا پسند نہ آئی، کہا کہ طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے گورکھپور کی فضا یہ مجھے بہتر نہیں لگتی، اس لیے پھر اس یونیورسٹی کا قیام جو آپ کی زندگی کا نصب العین تھا، آپ کی زندگی کا مشن تھا، مقصد تھا، مبارک پور اشرفیہ میں آج وہ قلعہ چمک رہا ہے، اور آج وہ ادارہ چمک رہا ہے جس میں متعدد علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہت سارے علوم پر پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم لغت ہو، عربی زبان ہو، اس پہ بچے جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہاں سے مفتی، محدث، مفسر، یہ تمام طرح کے بچے نکلتے ہیں۔ آپ کے انداز تدریس کے بارے میں بچے کہتے کہ آپ بڑے ٹھہر ٹھہر کر بڑے اچھے انداز میں کہتے کہ سامنے اگر کند ذہن کوئی طالب علم بھی بیٹھا ہوتا تو بھی اسے اسباق سمجھ میں آ جاتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جب چندہ کرنے کے لیے نکلتے، اور ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے خاندان سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کسی امیر زادے کے بیٹے تھے، لیکن یقیناً وہ مادی طور پہ تو امیر نہیں تھے، لیکن معنوی طور پہ یقیناً وہ بھی امیر، اور ایسا والد اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کا بیٹا حافظ ملت ہو، جو صرف حافظ نہیں ہے، جس نے لاکھوں حافظ پیدا کیے، جو صرف عالم نہ رہا، جس نے لاکھوں عالم دین پیدا کیے، مفتیان شرع پیدا کیے۔ بہرحال حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی محنت کی، جب چلتے چلتے تھک جاتے تو ٹیک لگاتے، لوگ کہتے، ساتھی کہتے، آپ کے جو ساتھی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے اشرفیہ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے حضور آرام فرما لیں، فرماتے کہ اگر آرام کروں گا تو پھر الجامعۃ الاشرفیہ کیسے بنے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کی روایتیں ملتی، اور فرمایا کہ ان کا مشہور قول ہے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، اور صرف کہہ نہ دیا، صرف تقریروں میں بیان نہ کر دیا، بلکہ کر کے دکھایا لوگوں کو کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، کہ آج اہل سنت و جماعت اس پہ فخر و نازاں ہے ان کے کام پر۔ بہرحال حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ علم و فن کے لحاظ سے ہو، دینی کام کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے آپ آسمان علم پر چمکتے نظر آتے ہیں۔ شہر گورکھپور کا بھی ایک آپ کے علم کے تعلق سے بڑا عجیب و غریب واقعہ، مجھے ایک کتاب ماہنامہ اشرفیہ جو اشرفیہ سے چھپا تھا، اس کا نام ہے جہان حافظ ملت، مجھے اس کتاب میں یہ واقعہ ملا کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار شہر گورکھپور سے روزہ جلسہ میں تشریف لائے تھے۔ 3 دن کا جلسہ تھا، یہی گورکھپور کی اردو بازار کی جامع مسجد جہاں پر پروگرام ہونا تھا، جس میں ایک دن جمعہ کا دن بھی تھا، اور آپ کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی عظیم مقتدر شخصیات حضور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ جمعہ کا دن پڑا، علامہ اعظمی صاحب مسجد میں گئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ تقریر فرما دیجئے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے لیے کرسی لگائی گئی، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کی، تو کچھ شر پسند لوگ تھے جو علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے تھے، انہوں نے شہر میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ علامہ اعظمی نے تو مسجد کی توہین کر دی، کہ مسجد میں کرسی بچھا دی، یہاں لوگوں کی زبین نیاز جھکتی ہے، لوگ یہاں سجدے کرتے ہیں، اور علامہ اعظمی نے وہاں کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کی۔ علماء کرام نے اس کا جواب دیا، لیکن آخری دن تھا، حافظ ملت علیہ رحمہ کی آخری تقریر تھی۔ حضور حافظ ملت جب کرسی خطابت پہ آئے، منتظمین جلسہ نے، اہل گورکھپور نے ان سے کہا کہ اس شبہے کا جواب دے دیجئے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا اس کا جواب چند سوالوں پر منحصر ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا کرسی
علامہ اعظمی کے لیے سجائی گئی تھی یا پھر علامہ اعظمی کی تقریر کے لیے، قرآن و سنت کے لیے سجائی گئی تھی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ علامہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا یقیناً کرسی علامہ اعظمی کے لیے نہیں بلکہ جو قرآن و سنت کا وہ بیان کرنے والے تھے اس بیان کے لیے سجائی گئی تھی۔ اگر ان کے لیے لگائی جاتی تو جب وہ آتے تب کرسی لائی جاتی، جب نماز پڑھ رہے تھے تب کرسی لائی جاتی، جب تسبیح پڑھ رہے تھے تب ان کو کرسی پہ بیٹھایا جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب وہ اللہ رسول کی باتیں کرنے پہ آئے تب ان کے لیے کرسی بچھائی گئی۔ پتہ چلا کرسی علامہ اعظمی کے لیے نہیں بچھائی گئی، کرسی تو اللہ رسول کی بات کرنے والے کے اعزاز و اکرام کے لیے بچھائی گئی۔ اور یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھوائے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت خواں جو ہیں حضرت حسان بن ثابت، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بچھوائے ہیں۔ حضور حافظ ملت نے اس طرح لوگوں کے شبہے کا جواب دیا اور اہل گورکھپور آپ کے جواب سے بڑا مطمئن ہوئے۔ بہرحال حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا یقیناً صرف ان کے عرس تک محدود رہنا، صرف ان کا نام لینا، صرف ان کی باتیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے مرد کلندر ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل بن سکتے ہیں، آپ ایک ایسے پختہ عزم رکھنے والے عالم دین ہیں جو یقیناً ہمارے طلبہ کے لیے ایک اچھے آدرش بن سکتے ہیں، ایک اچھا آئیڈیل بن سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ بچوں کو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور طالب علموں کو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، اور یہی اصل عرس ہے کہ ان کے مشن پہ کام کیا جائے۔ شاعر نے کہا ہے بڑے بد نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے نام لیواؤں میں لاکھوں کی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کا مشن ہے کہیں نہ کہیں وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ چند علماء کرام اس پر کام کر رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت نے کام کے تعلق سے فرمایا کہ کام کے آدمی بنو، کام ہی انسان کو معزز یعنی لوگوں کے نظر میں عزیز بناتا ہے۔ اور ذمہ داری کے تعلق سے فرمایا کہ احساس ذمہ داری یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت عالم دین آپ کی کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت امام آپ کی کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت قاضی مفتی آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو تمام دنیا میں ہم آسمان بن کے چھا جائیں۔ اور وقت کے ضائع کرنے پر آپ نے جو بتایا کہ تضییع وقت یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ سب سے بڑی محرومی ہے، اور آپ کے جو بھی اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اگر ہم پڑھیں تو۔ بہرحال 31 مئی 1976 عیسوی تقریباً شام 4 بجے آپ بیمار تھے لوگوں کو، لیکن بیماری سے پہلے آپ لوگوں کو لگا کہ اب یہ حضرت صحیح ہو جائیں گے، یہ امید ہو چلی کہ جلد حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحت یاب ہو جائیں گے، مگر خلاف امید 1 جمادی الاخری 1396 ہجری بمطابق 31 مئی 1976 عیسوی رات 11:55 پہ یہ مرد کلندر اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آپ کے پیغامات، آپ کی یادیں، آپ کی کتابیں، آپ کا الجامعۃ الاشرفیہ یہ ہمارے بیچ آج بھی چمک رہا ہے۔ اور کیسی اسٹریٹجی تھی، کیسی منصوبہ بندی تھی کہ دنیا کے ادارے کے محتمم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے ادارے سے وہ شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور حافظ ملت کا الجامعۃ الاشرفیہ آج مزید علوم میں تو مزید بڑھے جا رہا ہے، مزید علوم اس میں ایڈ کیے گئے، شامل کیے گئے کہ یہ بھی پڑھایا جائے، یہ بھی پڑھایا جائے، اور آج بھی الجامعۃ الاشرفیہ اپنے مشن پر گامزن ہے۔ ضرورت ہے کہ حضور حافظ ملت کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی زندگی نوجوانوں کو بتائی جائے، طالب علموں کو بتائی جائے، علماء کرام اس کا مطالعہ کریں، بار بار حضور حافظ ملت کے بارے میں پڑھیں کہ آپ کی زندگی ہمیں کام پر ابھارتی ہے اور آپ کی زندگی ہمیں وقت ضائع کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقوش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔